بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم جماعت دہم کا سبق نمبر 9 چغل خور کے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ پیراگراف جس کے ہم اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 75 یعنی 75 کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، جس کی لائن سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، اس کے بعد یہاں سے لے کر چغل خور کا کیا دھرا ہے، یہاں تک ہم اس اقتباس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ سبق کا عنوان چغل خور، مصنف کا نام شفیع عقیل، ماخذ ہیں پنجابی لوک داستانیں اور صنف ہے یہ اس کی لوک داستان۔ اور لوک داستان کا مطلب ہوتا ہے وہ کہانیاں جو سینہ بہ سینہ ایک سے دوسری نسل میں منتقل ہوں۔ پیراگراف میں تقریباً 4 خط کشیدہ الفاظ ہیں اور وہ لکھیں گے پل پڑنا یعنی ٹوٹ پڑے، سر پھٹول ایسی لڑائی جس میں سر پھٹ جائے، بچ بچاؤ صلح کرانا، اور خون میں نہا گئے یعنی لہو لہان ہو گئے۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ درج ذیل نثر پارہ اردو ادب کی درسی کتاب کے سبق چغل خور سے ماخوذ ہے۔ مصنف الفاظ کے تیور کو قلم کی روشنائی سے کفس کاغذ پر مقید کرتے ہوئے چغل خوری جیسی اخلاقی برائی کے دوررس منفی اور سماجی نتائج کو واضح کر رہے ہیں۔ شفیع عقیل کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے، ان کے تراجم ایسے ہیں کہ ان پر تبعزاد ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ چغل خور کسان کے ہاں ملازمت حاصل کر چکا تو اس نے اعتبار اور اعتماد کی خاطر تنخواہ تک چھوڑ دی، مگر 6 ماہ بعد چغلی خانے کی اجازت لے لی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ مارکر سے ایک فرمان یہاں لکھیں گے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ آپ نے کوسین میں لکھنا ہے یہ فرمان۔ پھر اس کے بعد جب چغل خور کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میری چغلی کھانے والے وعدے کو بھول چکے ہیں، تب اس نے کسان کی بیوی کو گھر جا کر ورگلایا اور کھیت میں آ کر کسان کو علیحدہ علیحدہ چکر دیا۔ اسی طرح کسان اور بیوی کے رشتہ داروں کو بھی چغلی کے ذریعے وہ تیار کر چکا تھا۔ جس وقت بیوی روٹی لے کر آئی تو اس کے ذہن میں تھا کہ اس کا خامند کوڑی ہوا ہے یا نہیں، اس لیے اس نے اس کے بازو پر یا ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کا خامند کا جسم نمکین ہو گیا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف کسان کو بھی چغل خور نے پہلے ہی تیار کر دیا تھا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو چکی ہے، اس لیے جیسے ہی تمہارے نزدیک آئے گی تمہیں کاٹ کھانے کی کوشش کرے گی۔ پھر ویسا ہی ہوا، جب کسان کی بیوی کھانا لے کر آئی اور کھانے کی طرف کسان نے ہاتھ بڑھایا تو بیوی نے اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ کسان سمجھ گیا یہ مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہی، اس کا مطلب ہے یہ پاگل ہو چکی ہے۔ چونکہ چغل خور نے یہی بتایا تھا کہ کسان اور اس کی بیوی دونوں کے دلوں میں غلط فہمی اس نے پہلے سے پیدا کر دی تھی۔ اب یہاں پر آپ مارکر سے ہی لکھیں گے کہ سیانے کہتے ہیں 2 انسانوں کے درمیان غلط فہمی ایسے نقصان کو جنم دیتی ہے جس کا تصور ممکن نہیں۔ کسان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور بیوی کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا، جن کو چغل خور پہلے سے ان کو بھی اطلاع دے چکا تھا، تو وہ فوراً اس لڑائی کو چھڑوانے کے لیے اور اپنی بہن کو بچانے کے لیے کسان کی لڑائی میں کود پڑے۔ تب کسان کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ اس کسان کے سالے ہمارے بھائی کو مار رہے ہیں تو انہوں نے بھی آ کر کسان کے سالوں کو مارنا شروع کر دیا۔ سب ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے، ہر طرف لاٹھیاں چل رہی تھیں، جگ ہسائی ہو رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں نے آ کے لڑائی ختم کروائی اور وجہ پوچھی۔ ہر ایک نے چغل خور کی بات بتائی، جس پر سب کو واضح ہو گیا کہ چغل خور نے 6 ماہ بعد جو چغلی کھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے یہ کام کر دکھایا ہے، یہ سب لڑائی اسی کی پیدا کردہ ہے۔ تب سب نے چغل خور کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ رفو چکر ہو چکا تھا۔ آخر میں ایک دانا کا قول پھر لکھیں گے مارکر کے ساتھ کہ منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ جی یہ چغل خور کے اقتباس کی یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی میں نے تشریح کی ہے۔
اب آپ اسی سبق میں سے کوئی ایک پیراگراف منتخب کریں اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اقتباس کی تشریح کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ خدمت اور خاطریں مجھے ساری زندگی یاد رہیں گی۔ پرستان کی پریوں نے میری خدمت کرنے کی حد کر دی۔ جی یہ تھی اقتباس کی تشریح۔ آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھیں اور غور و فکر کریں اس پر، اور اگر اشعار نہ بھی ہوں تو ہم نے اس میں 2 اقوال شامل کر لیے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی تشریح بہترین ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ اللہ حافظ۔